بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث بارسالت ہوئے۔ سمود سمت سے مشتق ہے اور اس کے معنی تھوڑے پانی کے ہیں۔ یہ قوم سمود بن عابر بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ بروایت تبری عاد ثانی کہے جاتے تھے، یعنی حضرت ہود کی قوم کو عاد اول اور حضرت صالح کی قوم کو عاد ثانی کہتے تھے۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود مقام ہجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ بروایت تفسیر مدارک ان کی عمریں کم از کم 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ انہوں نے اس زمین پر آبادی کے لیے مکانات بنائے، لیکن ان کے مکانات ہمیشہ گر جایا کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں مکانات کی تعمیر شروع کی اور اسے نہایت مستحکم بنایا۔ ان کے مکانات بنانے کا انداز یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کے پتھر کاٹ کر اسی کے اندر مکان تعمیر کرتے اور اسی میں رہتے تھے۔ نہایت قوی، تنومند اور مضبوط لوگ تھے۔ تبری سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سرزمین پر قوم سمود مقام ہجر سے جا کر آباد ہو گئی تھی، اسی سرزمین پر عاد کے دوسرے بنی عماد، جراہم اور نعمان وغیرہ بھی یمن سے جا کر آباد ہو چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مکانات جو پہاڑوں میں بنائے گئے تھے، ان کے نمایاں نشانات یا خود مکانات اب بھی موجود ہیں۔ الغرض یہ قوم جو مقام قوم عاد پر جا کر آباد ہو گئی تھی، ساری کی ساری بت پرست تھی اور ان کے 70 بت نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان میں مال و دولت کی کمی نہ تھی، بڑے آسودہ حال تھے اور نہایت وسعت اور فراغی کی زندگی بسر کرتے تھے اور سخت سرکشی اور تمرد و عصیان و فساد میں مبتلا و مشغول تھے۔ جب قوم سمود کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور ان کا فتنہ و فساد و تمرد بہت زیادہ نمایاں ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث بارسالت فرمایا۔ بعثت کے وقت حضرت صالح کی عمر 16 سال کی تھی اور ایک روایت کے بنا پر آپ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بعثت کی پیشن گوئی حضرت ہود نے فرمائی تھی۔ مولانا یعقوب چرخی کا بیان ہے کہ حضرت صالح 9 پشتوں کے ذریعے سے حضرت نوح تک پہنچتے ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح سے ملتا ہے۔ البی کا بیان ہے کہ آپ کا نسب اس طرح ہے: صالح بن عبید بن اسف بن ماس بن عبید بن آزر بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح نہایت خوبصورت تھے۔ ان کا چہرہ سرخ و سفید تھا، ان کے بال بالکل سیاہ تھے، قد نہایت مناسب تھا، ان کا سینہ چوڑا تھا، داڑھی مناسب تھی اور بدن دوہرا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام انبیاء اسی شکل و شباہت، صورت و شمائل کے ہوتے تھے۔ آپ نہایت کم سنی میں مبعوث بارسالت ہوئے، نہایت فصیح اللسان اور ملیح الکلام تھے، یعنی آپ کی زبان و گفتگو میں بڑی چاشنی اور نرمی تھی۔ آپ ہمیشہ برہنہ پا رہتے، آپ نے کبھی جوتا نہیں پہنا، آپ نے تا زندگی اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، ایک مسجد میں رہتے تھے اور اسی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ مسجد مسجد صالح کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت نوح کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تجارت آپ کا پیشہ تھا، جب عبادت سے فرصت پاتے تجارت کرتے تھے۔ حضرت صالح 16 سال کی عمر میں مبعوث بارسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے پوری سعی کی کہ جملہ کفار دامن اسلام سے وابستہ ہو کر مالک ذوالجلال کی عبادت گزاری کا شرف حاصل کریں، لیکن انہیں اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان سے بہرور نہ ہوا۔ بروایت عجب القصص یہ قوم سمود 7 قبائل پر مشتمل تھی اور ایک روایت کے بنا پر 9 قبائل تھے، اور ان کا ایک خاص کنواں تھا جس کے گرد یہ سب آباد تھے، جنہیں ایک روایت کے بنا پر اصحاب رس کہا جاتا تھا۔
اور چونکہ نہایت سرکش تھے اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ حضرت صالح کی بات پر کان نہ دھرتے تھے بلکہ وہ جن نائبوں کو ان کی طرف بھیجتے تھے وہ ان کو قتل کرا دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک دریا بھی تھا جس کا پانی میرے خیال کے مطابق کھارا تھا۔ ان کی آبادی اس دریا کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ ان کی پرستش کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ علامہ مجلسی بحوالہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب رس کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا ہے اور وہ جنگل میں آباد تھا۔ حضرت صالح نے ان کی طرف اپنا ایک نائب بھیجا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، پھر دوسرا نائب بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا، پھر تیسرا نائب بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا، بالآخر چوتھا بھیجا اور اس کے ساتھ ایک ولی بھی بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ہدایت شروع کی تو انہوں نے کہا ہمارا خدا دریا میں رہتا ہے، اور وہ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے اور ہر سال ایک دن عید منایا کرتے تھے کیونکہ اس دن ایک بہت بڑی مچھلی دریا سے برآمد ہوا کرتی تھی اور وہ سب اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح کے ولی نے ان سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرتے ہو حالانکہ یہ ایک ہمارے خدا کی مخلوق ہے، اور سنو جسے تم سجدہ کرتے اور جس کی اطاعت اور عبادت پر ایمان رکھتے ہو یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو یقیناً میری اطاعت کرے گی، اگرچہ میں بھی ایک بندہ خدا ہوں۔ اے گروہ گمراہ، اگر تم وعدہ کرو کہ اس مچھلی کی اطاعت کو دیکھ کر میری اطاعت کرو گے اور خداوند عالم کی پرستش کو اپنا ایمان بنا لو گے تو میں اس مچھلی سے اپنی اطاعت کرا کے تمہیں دکھا دوں۔ ان لوگوں نے کہا بے شک اگر یہ مچھلی جسے ہم خدا سمجھتے ہیں تمہاری اطاعت کرے گی تو ہم یقیناً تم پر اور تمہارے نبی پر اور تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ وقت آیا کہ مچھلی جو بہت ہی بڑی تھی اور 4 مچھلیوں پر سوار تھی برآمد ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے حسب عادت اس کے سامنے اپنی پیشانیاں رکھ دیں اور سب سجدے میں گر پڑے۔ جب یہ لوگ اسے سجدہ کر چکے تو حضرت صالح کے ولی نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ خدا کے نام پر میرے پاس آ جائے۔ وہ فوراً ان مچھلیوں کی پشت سے اتر کر ولی صالح کے پاس آ پہنچی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ واپس جا کر 4 مچھلیوں کی پشت پر سوار ہو جا۔ چنانچہ وہ واپس گئی اور 4 مچھلیوں کی پشت پر سوار ہو گئی۔ آپ نے پھر حکم دیا کہ ان مچھلیوں کی پشت پر سواری کی حالت میں میرے پاس پھر واپس آ۔ چنانچہ وہ دوبارہ واپس آئی۔ پھر آپ نے حکم دیا اور سب مچھلیاں داخل دریا ہو جاؤ۔ اصحاب رس ان تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے لیکن حضرت صالح کے ولی کی بات ماننے پر آمادہ نہ ہوئے۔ بالآخر خداوند عالم نے ایک نہایت تند و تیز ہوا بھیجی جس نے ان سب کو دریا کے کنارے سے اڑا کر دریا برد کر دیا۔ ان کے تباہ ہو جانے کے بعد خداوند عالم نے ولی صالح کی طرف وحی کی کہ ان کا جو کنواں ہے جسے رس کہتے ہیں اس میں کافی زر و جواہر ہے، انہیں برآمد کر کے اپنے ایمانداروں میں برابر برابر تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم باری کر دی۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ راہ مکہ میں ایک کنواں موجود ہے جو رس کے نام سے مشہور ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ وہی کنواں ہو۔ اصحاب رس اصحاب رس کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے، ایک پارہ 19 رکوع 2 سورہ فرقان اور نمبر 2 پارہ 29 رکوع 15 سورہ قاف۔ رس کے معنی میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ لوگ کس نبی کے زمانے سے متعلق تھے۔ مجموع البحرین کے صفحہ 329 اور صفیۃ البحار کے جلد اول کے صفحہ 521 میں بہت سی روایات مرقوم ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو شجر صنوبر کی پرستش کرتے تھے اور جب کوئی نبی ان تک پہنچتا تھا تو وہ اسے گہرے کنویں میں ڈال کر مار ڈالتے تھے، پھر خدا نے ان پر ایک ایسا سایہ ڈالا کہ ان کے بدن رانگی کی طرح بہہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب رس وہ لوگ ہیں جو آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان رہتے تھے۔ خدا نے ان کے پاس 30 نبی متواتر بھیجے اور انہوں نے سب کو برابر قتل کر ڈالا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے جو روزانہ ایک نبی ضرور قتل کرتے تھے۔ وہ باقرہ لڑکیوں کی پرستش کرتے تھے اور جب وہ 30 سال کی ہو جاتی تھی تو انہیں قتل کر کے دوسری باقرہ لڑکیوں کی پوجا کرتے تھے۔ کتاب مافی الاخبار میں ہے رس نہر یا کنویں کا نام تھا اور یہ بلاد مشرق میں واقع تھا۔ اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے وہ اصحاب رس کہلاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام شاہی درخت تھا اور جسے یافس بن نوح نے طوفان کے بعد لگایا تھا۔
یہ لوگ ایسے تھے کہ اپنے عہد کے انبیاء کو بڑی بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا زمانہ حضرت سلیمان بن داؤد کے بعد کا تھا۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو خداوند عالم نے ایک سرخ اور شدید آندھی بھیجی اور ان کے نیچے کی زمین کو گندک میں تبدیل کر کے اسے سلگا دیا اور انہیں اوپر سے ایک سیاہ قبے ابر نما میں گھیر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جسم اس طرح پگھل گئے جس طرح آگ سے سیسا اور رانگا پگھلتا ہے۔ الغرض حضرت صالح جو قوم سمود کی سرکشی سے عاجز و پریشان تھے، جب ان کے نائب قتل کیے گئے تو انہیں بڑا صدمہ پہنچا اور انہوں نے عزم بالجزم کر لیا کہ اب تبلیغ کا نتیجہ ضرور برآمد کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے قوم سمود سے کہا، میں تم سے عاجز آ چکا ہوں، اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اپنی تبلیغ پر مصر ہیں تو روز عید ہماری عیدگاہ میں آئیے اور ہمیں اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے۔ حضرت صالح نے دریافت فرمایا کہ تمہارے مطمئن کرنے کا کیا طریقہ ہے اور تم کس طرح مطمئن ہو سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم معجزہ چاہتے ہیں، اس طرح نہیں کہ تم ہمیں تنہا معجزہ دکھا دو، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آ جاؤ اور عیان و اشراف کے سامنے بات چیت کرو۔ حضرت صالح نے منظور فرمایا۔ پھر جب عید کا دن آیا اور سب جمع ہو گئے اور حضرت صالح بھی وہاں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کے سامنے پرخلوص سجدے کیے اور دستے نیاز اٹھا کر دعائیں کی اور اظہار عقیدت کے لیے خوب روئے پیٹے۔ پھر روایت تبری حضرت صالح کی طرف ان کا سردار جندہ بن عمر بن جواس متوجہ ہو کر بولا، اے صالح، تم ہم میں پیدا ہوئے، ہم میں پلے بڑے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ سنو، جب تم بچے تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی بچپنا ہے، جب بڑے ہوگے اور عقل پختہ ہوگی تو ہمارے ساتھ ہو کر بت پرستی کرو گے، لیکن اب جبکہ بڑے ہو گئے تو ہماری توقع کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ میں الٹی سیدھی نہیں بلکہ صرف سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ اس خدا کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم بت پرستی چھوڑ دو، یہ گمراہی ہے۔ یہ سن کر جندہ بن عمر اپنے 7 ساتھیوں سے مشورے کے بعد کہنے لگا کہ اے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پتھر جس کا نام قائبہ ہے، اس سے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی اباگھن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے۔ اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے میرے لیے بہت دشوار ہے، لیکن میرے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح نے بارگاہ خداوندی میں تولید ناقہ کی درخواست کی اور کہا، میرے پالنے والے، ان لوگوں کا مطالبہ تو سن رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اخراج ناقہ کے بعد ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہیں، لہٰذا گزارش ہے کہ پہاڑ کے باطن سے ناقے کو پیدا کرنے کا حکم فرما دے۔ صالح کی دعا اور درخواست کے الفاظ ابھی تمام نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی کا سر باہر نکل آیا۔ ابھی سر اور منہ ہی باہر نکلا تھا کہ اس اونٹنی نے آواز لگائی اور سارا جسم باہر نکل آیا۔ یہ اونٹنی باطنی کوہ سے نکلنے کے فوراً بعد گھاس چرنے لگی اور وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے صالح، اس کے باطن میں جو 10 ماہ کا بچہ ہے اسے بھی پیدا کرنا ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت اپنی ماں سے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ پھر دونوں اپنی اپنی غذا حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جندہ بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ البی کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمر بن لبید، ارباب بن سمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اے قوم سمود، ہم عابد اصنام ہیں اور تمہاری قوم کے نمائندے ہیں،
ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ جندہ بن عمر کا چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ ایمان لانے پر آمادہ تھا، مگر اس کو بھی اس گمراہ گروہ نے روک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 6 جو ایمان لائے تھے ان میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا تھا۔ ناقہ صالح کی لمبان 1 میل اور چوڑان 120 گز تھی۔ کسائی کا بیان ہے کہ ناقہ صالح کی لمبان اور چوڑان دونوں 100 گز تھی اور اس کے پاؤں 150 گز اونچے تھے۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے اور وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتا تو سارا پانی پی جاتا، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ انسان اور حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ بعض روایتیں 30 سال اور بعض روایتیں 400 سال کی مدت گزر گئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ناقہ جب اس کنویں پر آتا تھا جو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا اور ایک روایت کی بنا پر عقلن کی طرح گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ ناقہ سارا کا سارا پانی پی لیتا تھا۔ پھر وہ جتنا پانی پیتا تھا اتنا ہی دودھ دیا کرتا تھا، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ تونگر ہو گئے اور کافی مال و دولت اسی ناقے کے ذریعے فراہم کر لیا۔ تواریخ سے ایسا واضح ہوتا ہے کہ ناقہ صالح کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس ناقے سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں صالح سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ ناقہ صالح سے جو فائدے عوام حاصل کر رہے ہیں، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ ناقہ صالح کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غیظہ بنت غم بن مخلدہ تھا اور جس کی کنیت ام غم تھی۔ یہ عورت بنی عبید بن محل سے تعلق رکھتی تھی اور زوجہ زواب بن عمر تھی۔ یہ خود بوڑھی تھی، لیکن اس کے کئی لڑکیاں تھیں جو حسن و جمال میں مشہور تھیں، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام با روایت علوی صدوق بنت المحیہ بن مہر تھا۔ یہ سہیلی اپنے خالہ کے بیٹے سیم بن ہراوت بن سعد ابن غطریف بن حلال سے بیاہی تھی۔ اس کا شوہر مسلمان ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کا سارا مال نو مسلموں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ جب صدوق کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ تم ہمارا مال مسلمانوں پر خرچ نہ کرو۔ اس نے کہا میں باقاعدہ مسلمان ہو گیا ہوں اور برابر مال خرچ کروں گا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو بھی مسلمان ہو جا۔ اس نے انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ برسرے پیکار ہو گئی اور آخر الامر اس کے سب بچوں کو اپنے قبیلے کے لوگوں میں چھپا آئی۔ جب اس کے شوہر نے بہت زور دیا اور اپنے بچے مانگے تو اس نے کہا جب تک میں اپنے امام سے ثالثی نہ کرا لوں کبھی نہ دوں گی۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ تو جب اس عورت صدوق کو معلوم ہوا کہ بنی امام یعنی میرے چچا زاد بھائی سبھی مسلمان ہو چکے ہیں تو اس نے محاکمہ سے انکار کر دیا، لیکن جب اس کے بنی امام نے خود اس سے کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ اس کے بچے دے دو ورنہ انجام بھگتوگی، تو اس نے مجبوراً بچے اپنے شوہر کے حوالے کر دیے۔ پھر ان دونوں عورتوں غیظہ اور صدوق میں قتل ناقہ صالح پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران میں حضرت صالح نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں جس میں ہم خبر کر رہے ہیں ایک شخص پیدا ہوگا جو ناقے کو طے کرے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہوئی کیونکہ صالح نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو یہ پریشانی تھی کہ جب ناقہ صالح طے کر دیا جائے گا تو ہمارے فائدے جو اس سے ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ عذاب نازل ہوگا۔
بنابری ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس مہینے میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ ناقہ طے نہ ہو سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے 9 بچے قتل کیے، لیکن جب 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ سالف اور ماں قدیرہ فیصلے سے باغی ہو کر کہنے لگے، ہماری کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی تھی، ہم تو اپنا بچہ قتل نہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بچا لیا۔ آیت العلبیم صفحہ نمبر 41 میں ہے کہ یہ وہ لڑکا جو پیدا ہوا تھا سالف کے نطفے سے نہ تھا بلکہ زنا زادہ تھا اور ایک شخص صفوان نامی سے پیدا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ سالف اور قدیرہ نے اس بچے کا نام قدار رکھا اور وہ اس کی پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ با روایت طبری جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو وہ تیر اندازی میں بہت باکمال ہو گیا اور اس کے دل میں قتل ناقہ کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اس خیال کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کو ہمنوا بنوایا جو قتل ناقہ سے بچاؤ کے لیے قوم کے فیصلے کے مطابق اپنی 9 اولادیں قتل کرا چکے تھے۔ پھر وہ دیگر لوگوں کو ہمنوا بنانے کی کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ غیزہ عورت سے پیدا ہو گیا۔ غیزہ کے دل میں قتل ناقہ کے جذبات پہلے ہی سے پرورش پا رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہمنوا کردار مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ روایت حیات القلوب کردار کا ایک دوست تھا جس کا نام مزدہ تھا، یہ دونوں ایک ایک عورت پر عاشق ہو گئے۔ کردار کی معشوقہ کا نام کتام اور مزدہ کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور باہمی دادے عیش دیا کرتے تھے۔ روایت علامہ جزائری کردار پست کٹ تھا، آنکھیں اس کی بھوری تھی اور رنگ سرخ تھا۔ غیزہ نے کتام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم لوگ ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ناقہ صالح کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس نے کہا آج رات کو جب قدار اور مزدہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو کہ ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم ناقہ صالح کو طے نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ روایت عجائب القصص جب رات آئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مزدہ آئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آج ناقہ صالح کے پانی پینے کا دن ہے، ہمیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ دوسری نے کہا کاش کوئی مرد ہوتا تو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ سن کے وہ بولے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اسے قتل کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں باہر نکل آئے اور اپنے ہم نوا تلاش کرنے لگے۔ ان لوگوں کی سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ ہدیات بن ملحق تھا جو کردار کا ماموں تھا۔ اس کے بعد انہیں دائر بن غم بن وائرہ ملا جو مزدہ کا بھائی تھا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا، پھر 5 آدمی اور تلاش کر لیے۔ پھر ان لوگوں نے ناقے کو قتل کرنے پر اجماع کر لیا۔ ادھر ناقے کو قتل کرنے کے لیے یہ 7 آدمی تیار ہوئے، ادھر کردار کے تیار کیے ہوئے 9 آدمی جن کے لڑکے قتل کیے جا چکے تھے وہ خود حضرت صالح کو قتل کرنے کا عزم کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے صحیح بلیغ کر رہے تھے۔ تبری میں ہے کہ یہ 9 کے 9 حضرت صالح کو قتل کرنے کا پروگرام بنا کر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور جا کر ایک پہاڑ کی کوہ میں ٹھہر گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت صالح اپنی مسجد سے برآمد ہوں گے تو انہیں اسی وقت قتل کر دیں گے۔ ابھی وہ اس پہاڑ سے نکلنے نہ پائے تھے کہ جبرائیل نے اس پہاڑ کے بالائی حصے کو ان پر گرا کر واصل جہنم کر دیا۔ جب ان لوگوں کی داستان آبادی میں پہنچی تو عوام میں حضرت صالح کے خلاف غلط جذبات فروختہ ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد حضرت صالح کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے پہلے ان لوگوں کے بچے ذبح کیے گئے تھے، اب آپ نے انہیں مروا دیا ہے۔ اے صالح سنو، اب ہم ناقے کو نہیں جانتے، ہم تو اسے قتل ہی کر کے دم لیں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ قتل کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے۔ الغرض تقریباً تمام فضا ناقہ صالح کے خلاف ہو گئی۔ پھر سب نے ناقے کو طے کرنے پر اجماع کر لیا۔ کردار اور مزدہ نے فضائے ملک کو سازگار پا کر ناقے کو تاک لیا اور اس راہ میں جا کر چھپ گئے جس طرف سے ناقہ صالح پانی پینے کے لیے جاتا تھا۔ وہ جب ادھر سے گزرا تو ان لوگوں نے حملہ کیا لیکن ناقے کے رد عمل کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے۔ پھر جب وہ پانی پینے میں مشغول ہوا تو اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے ایک پاؤں پر تیر مارا، پھر تلوار چلائی، پھر دوسرے پیر پر تلوار ماری جس سے وہ منہ کے بل گر گیا۔ پھر تمام علاقے والے اس پر پھٹ پڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔
حضرت صالح کی اونٹنی جب قتل کر دی گئی تو اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پہ چڑھ گیا. جب حضرت صالح کو اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے. بچے نے جو ہی حضرت صالح کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری. حضرت صالح نے فرمایا، اے قوم ناپکار، ناکے کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے. اب 3 دن ہی کی تمہیں مہلت ہے. 3 دن کے بعد تم پر عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ عذاب کے حوالے سے وہ لوگ ڈر گئے جو ایمان لائے تھے، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. کہنے لگے، اے نبی خدا، آپ دعا فرمائیں کہ عذاب کا نزول نہ ہو. حضرت صالح نے فرمایا، اگر اونٹنی کا بچہ تم میں رہ گیا تو شاید اس کی برکت سے عذاب کا نزول رک جائے. لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ بچہ ناکا ان میں واپس نہ آ سکا. ایک روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ پر گیا اور پہاڑ آسمان تک بلند ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا. ایک روایت میں ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا. لیکن امام سلبی اور علامہ علی بن ابراہیم قمی تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا. آرائس سلبی میں صفحہ نمبر 42 میں ہے کہ انہی 9 افراد میں سے جنہوں نے اونٹنی کو طے کیا تھا، 4 افراد جن میں مزدہ اور اس کا بھائی زواب شامل تھا، اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا. مزدہ نے ایک ایسا تیر مارا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ گرا، جسے گھسیٹ کر ماں کی گوشت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر لیا. اس کے بعد حضرت صالح نے فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت صالح نے جب ان لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا یہ سب غلط ہے، کوئی عذاب وذاب آنے والا نہیں ہے. حضرت صالح نے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں. انہوں نے کہا اگر سچ کہتے ہو تو اس کی علامت بتاؤ. انہوں نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، پھر تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا. وہ 9 افراد جو ناکے کو طے کر چکے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ صالح کو بھی قتل کر ڈالا جائے تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے. چنانچہ یہ لوگ ایک پہاڑ میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے. ان کا خیال تھا کہ جب صالح ادھر سے گزریں گے تو ان کو اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا. لیکن خداوند عالم نے ان پر پتھر گرا دیا اور وہ سب کے سب مر گئے. ان لوگوں کے مرنے کی اطلاع جب قوم کے دیگر افراد کو ملی تو یہ سب جمع ہو کر مسجد صالح پہنچے اور اسے گھیر لیا اور فیصلہ کیا کہ آج صالح کو ضرور قتل کر ڈالیں گے. لیکن ان میں جو ایماندار تھے ان سے کہنے لگے کہ حضرت صالح نے جب 3 روز کے بعد نزول کا حوالہ دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 3 دن انتظار کرو، پھر جب عذاب کے آثار نمایاں ہوں گے تب تم کو خود باز رہنا ہوگا، کیونکہ ان کے قتل سے عذاب میں اور شدت پیدا ہو جائے گی، اور اگر آثار عذاب نمایاں نہ ہوں اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو بے شک جو چاہنا کرنا. ان لوگوں کی یہ بات مان لی گئی اور حضرت صالح کا قتل رک گیا. یہ لوگ قتل صالح سے عارضی طور پہ دست کشیدہ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور بڑی بے چینی کے ساتھ رات گزار کر صبح منزل میں داخل ہوئے تو ان کی منہ بالکل زرد ہو گئے تھے. انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ نزول عذاب کے اثار ظاہر ہو گئے ہیں، اب ہم کو چاہیے کہ صالح کو قتل کر ڈالیں، عذاب تو نازل ہو ہی جائے گا. چنانچہ یہ لوگ پھر حضرت صالح کے تعاقب میں نکلے. حضرت صالح کو جب ان کے عزائم معلوم ہوئے تو وہ اپنی مسجد سے نکل کر بت پرست ابو حدب نفیل کے مکان میں پناہ گزین ہوئے. اس نے کافر ہونے کے باوجود ان کی آؤ بھگت کی اور انہیں پناہ دے دی. جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ صالح نقیل کے ہاں ہیں تو یہ لوگ وہاں پہنچے، مگر اس نے ان کی حمایت نہ کی اور حضرت صالح کو ان کی دسترس سے بچا لیا. پھر دوسرے دن ان لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے جس سے یہ لوگ بہت گھبرائے اور رونے پیٹنے لگے. پھر تیسرے دن ان کے نجس چہرے بالکل سیاہ ہو گئے. جب عذاب کے نمایاں آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح اپنے ایمانداروں کو ہمراہ لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے. تفسیر جلالین میں ہے کہ ایمانداروں کی تعداد 4000. صالح کے چلے جانے کے بعد عذاب نازل ہوا، یعنی ایک ایسی آواز آسمان سے آئی کہ اس نے ان لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سب کے سب مر گئے. بعض روایت میں ہے کہ جمعرات کو ان کے چہرے زرد اور جمعے کو سرخ اور ہفتے کو سیاہ ہوئے تھے، اور اتوار کو زلزلہ آیا تھا اور آسمان سے آواز آئی تھی، بالآخر سب مر گئے تھے. پھر آسمان سے آگ برسی تھی اور سب کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا. نزول عذاب کے بعد ایک عورت کے سوا جس کا نام زریہ تھا اس مقام پر کوئی نہیں بچا. یہ عورت مفلوج تھی، عذاب کے بعد صحت مند ہو گئی اور وہاں سے بھاگ کر وادی القرا پہنچی جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے.
اور وہاں کے لوگوں سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب سب کچھ بیان کر چکی تو اس نے پانی مانگا اور پانی پیتے ہی مر گئی۔ روضۃ الصفا، تبری اور سلبی میں ہے کہ اسی قبیلے کا ایک شخص ابو رغال مکہ معظمہ میں تھا، جب تک وہاں رہا زندہ رہا اور جب وہاں سے نکلا تو مر گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضرت نے ماتوب وادی سے گزرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس مقام سے جلدی نکل چلو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سفر میں ابو رغال کی قبر کی بھی نشاندہی فرمائی تھی۔ واقع قوم سمود کے بعد حضرت صالح برابر جذبہ حب الوطنی کے تحت وہاں جایا کرتے تھے، پھر آخر میں مکہ معظمہ کو اپنا مستقل مسکن قرار دے لیا تھا، اور جس طرح اکثر انبیاء وہاں مقیم رہے یہ بھی قیام پذیر رہے۔ حضرت صالح کی عمر میں اختلاف ہے، کوئی 58 سال، کوئی 85 سال، کوئی 180 سال، کوئی 200 سال، کوئی 258 سال، کوئی 260 سال اور کوئی 280 سال کہتا ہے۔ میرے نزدیک قول آخر صحیح ہے۔ اسی طرح آپ کی مدفن میں بھی اختلاف ہے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ آپ کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا اور آپ وہیں رکن و مقام کے درمیان دفن کیے گئے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معتبر روایت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے۔ بروایت حضرت علی علیہ السلام، آپ نے آخری وصیت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ مجھے میرے بھائی حضرت ہود اور صالح کی قبر کے نزدیک اس قبر میں دفن کرنا جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن سے ایک سوال۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو باطن مادر سے نہیں پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا وہ 7 ہیں: حضرت آدم، حضرت حوا، ناقہ صالح، گوسفند ابراہیم، مار بہشت، کلاق حابیل و قابل یعنی کوا، اور شیطان۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 84۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔